کل بزنس ایڈوائزری میں ساروں نے بیٹھ کے کہا کہ اس کو اس جمعے تک چلائیں اور پھر اگلا سیشن ہم بجٹ سے منسلک کر لیں گے اگر ضرورت پیش نہ آئی تو پلیز آپ اپنا ریکارڈ درست رکھیں۔ اس کے ساتھ میں وزیر پارلیمانی امور ہوں، یہ چٹھی مجھے موصول ہوئی سینٹ سیکریٹریٹ سے کہ کیلنڈر کے مطابق تیسرا سیشن جو اس نئی سینٹ کا ہے وہ بلایا جائے۔ ہم نے اگر نہ بلاتے تو پھر بھی ایمل صاحب کے بقول کو غداری میں آ جاتے، بے ادبی میں آ جاتے۔ ہم نے بلا لیا ہے تو ہم پھر بھی جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک وضاحت تھی چھوٹی سی۔ رؤف حسن صاحب کے معاملے میں وزیر داخلہ نے ایرانی صدر جو شہید ہوئے ہیں حادثے میں ان کے رفقا، اس حوالے سے وہ جنازے میں شرکت کے لیے جو ڈیلیگیشن گیا ہے وزیر اعظم کے ساتھ وہ تہران گئے ہیں۔ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے بریف کیا اور پھر جو آئی جی اسلام آباد ہیں علی ناصر رضوی ان کی ذمہ داری سونپ کے گئے تھے۔ میں نہ صرف سیشن شروع ہونے سے پہلے ان سے رپورٹ لیتا رہا ہوں بلکہ میں ایک دفعہ درمیان میں میڈم چیئر پرسن کی اجازت سے لابی میں بیٹھ کے میں نے پھر 1.5 گھنٹہ پہلے لیٹسٹ ان سے ساری رپورٹ لی۔ حقائق جو ابھی تک اکٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ رؤف حسن صاحب کے اپنے بیان کے مطابق جو انہوں نے دیا منوان ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ ایف آئی آر کے بعد پولیس کی انویسٹیگیشن اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی جو ہے وہ کر دی گئی۔ حسن جہانگیر صاحب ایک اچھے ریپوٹیشن کے آفیسر ہیں، ایس پی لیول کے، انہیں اس کا انچارج بنایا گیا اور اس کے ساتھ ان کے جو ایکسپیرینسڈ آفیسرز ہیں وہ بھی ساتھ شریک ہیں۔ رؤف حسن صاحب نے بتایا کہ انہی لوگوں کے یا ملتے جلتے لوگوں کا ان کا کوئی 6 دن پہلے 7 دن پہلے بھی کچھ واقعہ ہوا تھا۔ نہیں، وہ جو مجھے بتایا گیا سر، میں عرض کر رہا ہوں جو مجھے بتایا گیا تو یہ بھی واقعہ ہوا، لیکن انہوں نے اس واقعے کو معمولی سمجھتے ہوئے رپورٹ نہیں کیا۔ اب ان کی جو تصاویر سی سی ٹی وی کیمرہ سے یا جو کوئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان سے لے کے ان کو فورینزک لیب میں اور نادرا کی لیبز میں بھجوایا گیا ہے کہ اگر وہ نیشنل ڈیٹا بیس سے وہ ٹریس ہو سکیں تو وہ ٹریس ہو جائیں گے۔ باقی تفتیش کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں، میرے خیال میں فلور آف ہاؤس پہ نہ کہوں، جو فورینزک ٹیکنیکس آج کل کی ہیں ٹو ریچ ٹو سم سسپیکٹ، وہ ساری وہ ڈپلوائے کر رہے ہیں۔ دے آر آلسو کیپنگ دا وکٹم پوسٹڈ۔ جو رؤف حسن صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم انہیں بتایا ہے کہ یہ میئرز ہم لے رہے ہیں۔ آپ کے پاس بھی یعنی کہ رؤف حسن صاحب یا ان کے رفقا کے پاس کوئی فردر ایسی ایویڈنس یا کوئی چیز ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حکومت بالکل اس واقعے کی پوری سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کر رہی ہے اور کرے گی۔ ہمیں اس بات کا دکھ اور افسوس ہے، ہر شہری جو ہے وہ معتبر ہے اور خاص طور پہ جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے حوالے سے جب یہ بات ہوتی ہے تو سینسٹیوٹی کچھ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اس مقدمے کو لیا جا رہا ہے، اسی لیے کامران مرتضیٰ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ عام طور پہ اس طرح کے مقدمات میں اقدام قتل کی دفعہ نہیں لگائی جاتی، ایز این ابنڈنٹ کوشن، کیونکہ بلیڈ کا استعمال ہوا اور ان کا زخم تھا۔ انہوں نے وہ بھی لگائی کہ یہ کرٹیسائز نہ ہو کہ جی یہ آپ نے صرف ضرر کی دفعات لگا دی ہیں۔ یہ ساری چیزیں پولیس ایک ٹیم کی صورت میں دیکھ رہی ہے اینڈ دے آر ڈائریکٹلی رپورٹنگ ٹو کنسرنڈ اتھارٹیز، یعنی جو چیف کمشنر اسلام آباد ہے انہیں بھی ہو رہا ہے اور ہمیں بھی جو ذمہ داری سونپی گئی تھی مجھے اس حوالے سے، وہ مجھے وقفے سے بتاتے ہیں کہ جی یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سب کی اجازت سے اس لیے شیئر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ چیزیں بتانے سے پھر کئی جو پریکاشنی میئرز لے جاتے ہیں ملزمان کے، وہ کئی ٹریس ہونے کے حوالے سے ان کے معاملات کچھ ادروائز ہوتے ہیں۔ تو پوری سنجیدگی کے ساتھ میں خود بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کی، لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ کی۔ باہر کیف اتنے بڑی آبادی میں یہ واقعات ہوتے ہیں، لیکن حکومت کی سنجیدگی پہ شک نہ کیا جائے، ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ایک آپ سے گزارش ہے، کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، نہیں ابھی اس لیے آپ الگ بھی بات کر لیں۔ وی آر کنکلوڈنگ ناؤ، وی ول میک شور دس از آپ اپنے معاملے کو خود غیر سنجیدہ کرنا چاہتے ہیں، خود غیر سنجیدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔
اچھا جی arrest گرفتاری آپ کو عرض کی ہے. وزیر صاحب وزیر قانون آج 2 دن سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. سینیٹر واؤڈا اپنا پوائنٹ لے کر آئے ہیں جی میں اور اس حوالے سے آپ اسے منطقی انجام تک پہنچائیں, سیکریٹریٹ سے بھی رپورٹ ایشو کروائیں اور اس حوالے سے کانسٹیٹیوشنل رولز اور پروویژنز کے مطابق ہی ہمیں ایڈوائز کیا جائے اور پھر اسے منطقی انجام تک پہنچائیں. اتنے 2 دن ہاؤس نے ڈیبیٹ کی اور بہت ساری باتیں کی. یہاں سے دوہری شہریت کی بات ہوئی, یہاں سے بہت سارے تجاوزات کی بات ہوئی ہے. اب ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہیں گے تو ہم سب بہتر کام کر سکیں گے. میں سمجھتی ہوں ہم ساروں کی بات, اب آپ اس کو منطقی انجام تک لے جائیں. باقی ممبرز نہیں, سن لیں, باقی ممبرز جو یہاں کوئی اپنے اپنے پوائنٹ آف آرڈرز لے کے آئیں ان کو پلیز کیری اوور کر لیں. سیکریٹریٹ آپ نام لکھ لیں. جی, I am not party. I am absolutely able to. No, I don't think you know about the history of this house and how much the chair has spoken, even ruled on this actual provision. 184 پہ چیئر نے رولنگز تک دی ہیں. آپ پلیز تشریف رکھیے, آپ تاریخ دیکھ لیں اس ہاؤس کی تاریخ دیکھ لیں. جی میں خود کیونکہ جی میں بالکل صحیح ہے, کر دیں گے بالکل. مشتاق صاحب ہمارے کر دیں گے بالکل, اور مشتاق صاحب ایک نوبل کاز کے میں نے جو کچھ عرض داشت رکھی تھی اس حوالے سے تصویروں سے تو لگ رہا ہے وہ بتا دیں گے. چلیے, پرائما فشائے رؤوف حسن صاحب کا بھی یہی ایسٹیمیٹ تھا اور جو لوگ وہاں پہ عینی شاہدین ہیں ان کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ ٹرانسجینڈرز ہی ہیں. اور پولیس کی بھی جو ابھی تک کی ابتدائی تفتیش ہے اس میں بھی یہی آ رہا ہے. کچھ چیزیں میں فلور آف دا ہاؤس پہ اس لیے نہیں کہتا کہ اس کی وجہ سے جی بالکل آ جائے گی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی آتی ہے, لیکن دیکھیں میں سنجیدگی کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں رکھنا چاہ رہا یہاں پہ. لوگوں کو آپ جب خود کلو دے دیتے ہیں کہ اب آپ غائب ہو جائیں اور آپ کو فلاں بندوں کا, میں آپ سے بات کر لوں گا. صاحب آپ مقدمے کو سنجیدگی سے لیں, آپ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کے لیے جی بالکل جی, بڑی سنجیدگی کے ساتھ. جو بات معزز اراکین نے کی, سینیٹر فیصل واوڈا نے جس معاملے پہ کل پوائنٹ آف آرڈر پہ گفتگو شروع کی اور پھر ہمارے بہت سارے اراکین نے دونوں سائیڈوں سے مختلف نقطہ نظر دیا, میں ایک وضاحت کرتا چلوں. حکومتی نمائندے کے طور پہ دس از ناٹ ایز اے ممبر آف دس آگسٹ ہاؤس, میں حکومتی نمائندے کے طور پہ اس امپریشن کے حوالے سے یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اداروں میں ٹکراؤ والی بات نہیں ہے. چیف جسٹس پاکستان ایک انتہائی قابل احترام, متحمل مزاج, اپ رائٹ اور بیلنسڈ جج ہیں. انہوں نے ہمیشہ رول آف لاء کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ان کی ذات نے جو کچھ جھیلا ماضی میں وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح ان کو اور ان کی بیگم کو اور بچوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا منصف ہونے کے باوجود. یہ تاریخ اتنی جلدی ہمیں بھول نہیں جانی چاہیے اور تھوڑی سی ہمیں بادام کھا کے اپنی یادداشت ٹھیک رکھنی چاہیے. ایمل ولی صاحب نے بات کی, بالکل درست کہا کہ جس کہانی کا آغاز ہم نے 1947-48 میں کیا وہ کہانی جاری ہے اور ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہے. ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے سب سے پہلے انٹروسپیکشن, اپنی خود احتسابی کی ضرورت ہے. مجھے قطعاً خوشی نہیں ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں, لیکن میں نے بطور وکیل کے, کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے میرے ساتھ کئی مقدمات میں جاتے رہے ہیں, 4.5 سال 24/7 کالا کوٹ, سفید قمیض اور بلیک ٹائی کے ساتھ, کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری میں, کبھی وہاں ڈیٹینشن آرڈر, کبھی وہاں ہیروئن کا کیس, کبھی وہاں پہ رات کو کوٹ کھلوا کے حنیف عباسی کو اندر کیا جا رہا ہے, کبھی رانا ثناء اللہ کے لیے اوپر آیت الکرسی لکھی ہے اس کی طرف ہاتھ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس کو صحیح گرفتار کیا اور ساری قوم نے دیکھا کہ وہ کیا تھا. کبھی 25 دن کے لیے لوگوں کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں چلتا کہ ہیں کہاں پہ. تو چھوڑیں, آگے کی سوچیں سب مل کے اس نظام کو چلانے کے لیے. سیاست جو ہے, ایمل ولی صاحب کی اپنی رائے ہے, مولانا صاحب کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے. علامہ نے فرمایا یہ پاور گیم ہے, بالکل ہوگی, ہونی چاہیے, اس کا ایک حصہ ہے,
لیکن سیاست میں خدمت بھی ہے حضرت. سیاست اگر آپ دل سے کریں, نیت کے ساتھ کریں تو سیاست میں خدمت بھی ہے. تو ہمیں میرے خیال میں ایک دوسرے سے اچھی باتیں سیکھنی چاہیے. اور کئی دفعہ گفت و شنید کیا ہے, ڈائیلاگ کیا ہے؟ ڈائیلاگ یہ ہے کہ میں نے آپ کو مکے کے ذریعے قائل نہیں کرنا, میں نے آپ کو دلیل سے قائل کرنا ہے. اور اس ایوان سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ بات اگر دلیل سے ہوگی آپ کو سارا ملک سنے گا. جی بالکل نہیں کرنا, بالکل نہیں کرنا. تو میری استدعا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی آج بات نہیں ہوئی. یہ بات پچھلے 3 سال سے بھی ہو رہی ہے جب سے میں اس ایوان کا رکن ہوں, اور بطور قاری کے طور پہ, اخبارات اور ٹی وی کے ناظر کے طور پہ یہ بات پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے کہ آیا سیاستدان ہی ہیں جو ریسیونگ اینڈ پہ رہیں گے؟ یہ بدقسمتی اور بد نصیبی ان ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی ہے کہ انہوں نے ہر وقت ریسیونگ اینڈ پہ رہنا ہے کہ کبھی کسی وزیر اعظم کو تختہ دار پہ لٹکا دیں, ایک وزیر اعظم کو ٹل دا رائزنگ آف کورٹ سزا دے دیں اور کہیں کہ جی آپ آج کے بعد آپ وزیر اعظم نہیں, اور وہ سر جھکا کے بیگ اٹھا کے گھر چلے جائیں. کسی وزیر اعظم کو آپ جب سارا رپورٹیں اکٹھی کر لیں تو آپ نے کہا نہیں اس کو ابھی تو فارغ کرنا ہے, کیس تو بعد میں چلیں گے, سزائیں ہونے میں ٹائم لگے گا, اس کو اقامے پہ گھر بھیج دیا. بہت سارے ایم این ایز آپ کی طرف سے بھی, ہماری طرف سے بھی, یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی بہت سارے دوست ہیں دوسرے ایوان میں بھی ہیں جنہیں, مجھے ان ایم این اے کا بھی پتہ ہے جنہیں اس وجہ سے گھر بھیج دیا گیا کہ ان کی 33 ایئر سے سیپریشن تھی اپنی اہلیہ کے ساتھ. اب قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اور اپنے اہلیہ کے جو گوشوارے ہیں ٹیکس کے, ان کے مطابق اثاثے ہر سال بیان کرنے ہیں. میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, افتخار چیمہ صاحب. انہوں نے, ان کی اہلیہ نے کچھ کنال زمین کی کچھ کنالیں فروخت کی جو وہ انفارم نہیں کر سکی کیونکہ ان کے وہ اکٹھے نہیں تھے رہتے. یہ ریکارڈ کی بات. انہیں اس بات پہ تاحیات نائل کر دیا گیا کہ آپ نے ان 7 کنالوں کا حساب نہیں دیا. دیکھیں جب اس طرح کی زیادتیاں ہوں گی تو کرٹیسزم ہم پہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایکسس کرتے ہیں, ہم حدود سے باہر جا رہے ہیں, لیکن پھر جو ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ پھر اس دائرہ کار میں رہ کے کریں. میں نے کامران مرتضیٰ صاحب نے کل شبلی فراز صاحب نے کہا کہ وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی ہے. میں نے بالکل پریس کانفرنس کی, اور میں صرف اس وقت پریسر کرتا ہوں جب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں, اور میں اون کرتا ہوں اپنے ایک ایک لفظ کو. آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے. وہ کہے کہ اگر یہ کام ابھی اس طرح نہ ہوا تو میں وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھا دوں گا, میں کابینہ کو یہاں, وہ 25 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں. آئین کے آرٹیکل 248 میں انہیں امیونٹی لکھی ہوئی ہے. بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ جی ان کو ان کے آفیشیل فنکشنز میں آپ بلا کے نہیں جواب دہ کر سکتے. یہ کیا طریقہ ہے عدالت کرنے کا؟ آپ کریں, آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے جو حکم جاری کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. یہ شرط تو نہیں ہے کہ سامنے ساری کابینہ کو بٹھا کے کرنا ہے, یا وزیر اعظم کو بٹھا کے, یا سارے سیکرٹریز کو کام چھڑوا کے 8-8 گھنٹے آپ نے وہاں پہ بٹھا دینا ہے. یہ باتیں عوامی نمائندوں کے طور پہ ہمیں کرنی چاہیے. اگر اداروں کی بات ہوتی ہے, یہ ادارے عوام کی طاقت کے ذریعے بنتے ہیں. ان اداروں کی عزت اور توقیر کی حفاظت آپ کا, میرا, ہم سب کا فرض ہے. پارلیمان سپریم ادارہ ہے. اس آئین کا خالق کون ہے؟ پاکستان کے عوام ہیں. اللہ تعالیٰ کے قانون کے تابع پاکستان کے عوام نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی منتخب کی, انہوں نے یہ آئین بنایا. ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں نے مشاورت کے ساتھ وہ ترامیم بھی کی جن میں ایک ڈیسینٹنگ ووٹ نہیں آیا, یعنی کہ سب نے اکٹھے بیٹھ کے ترامیم کی. آرٹیکل 184 کی بات ہوئی, اسی ایوان میں بل آیا 184(3) کا. اس بل کو کمیٹی کو ریفر کیا گیا, پھر بیچ میں تعطل آ گیا, نیشنل اسمبلی نہیں تھی, فاروق نائک صاحب کا شاید بل تھا. سینیٹر علی ظفر صاحب نے کہا بہت اچھا بل ہے, اس پہ بیٹھ کے اکٹھے بات کریں گے. اسی ایوان نے اور ایوان زیریں نے, قومی اسمبلی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کیا. بہت ٹھٹا لگا, مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا, میرا مذاق بھی اڑایا گیا, کہا گیا کہ جی آپ
اقتدار کی محبت میں کیا کیا کر رہے ہیں. آپ سب نے دیکھا کہ فل کورٹ بیٹھی اس کے اوپر, اور فل کورٹ نے کہا کہ قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے, پارلیمان نے یہ درست قانون بنایا ہے. اس کی ایک شک کے اوپر اعتراض تھا, ایک ووٹ کے فرق سے اس شک کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا, باقی سارا لا جو ہے اس کو اپ ہولڈ کیا گیا. تو ہمیں اپنی اور اپنے ادارے کی عزت اور توقیر کے لیے within the bounds of constitution and law we must speak, we must protect our rights, اور ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنا ہوگا. اگر ادارہ جاتی مداخلت بند نہ ہوئی, ساروں کی باتیں درست ہیں, جو ادارے مداخلت ادھر سے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے حدود میں رہ کے کام کریں. جو آئینی ادارے ہیں, عدالتیں ہیں, قاننا ہے, انتظامیہ ہے, ان کے بھی ڈومین اس کتاب کے اندر طے شدہ ہیں. اس ایوان کا رکن بھی محترم ہے. کسی شخص کے بارے میں غیر ضروری طور پہ یہ کہنا کہ وہ فلاں کا ایجنٹ ہے, میرے خیال میں یہ غیر مناسب بات ہے. ہماری عدالتوں نے ہمیں ہمیشہ یہ کہا ہے, اور کوڈ آف کنڈکٹ بھی یہی کہتا ہے, کہ فیصلوں کے ذریعے بتایا جائے, لکھ کے بتایا جائے کہ آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا فیصلہ کیا ہے. باہر کیف اس پہ گفتگو ہوئی ہے. دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی سب جوڈس ہے. تیسرا, اس ایوان نے یہ بھی کہا ہے, بہت سارے دوستوں نے, طلال چودھری کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, ہی ہیڈ بین آن دا ریسیونگ اینڈ. اس نے 5 سال سفر کیا ہے ایک بات کرنے پہ. اس نے کہا کہ اب وقت ہے اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے, اس ملک کے عوام کو انصاف پہنچانے کے لیے, 23 لاکھ مقدمات کو نمٹانے کے لیے, کہ ہم انا کی ان چیزوں سے نکل کے آگے کی سوچیں. ہم کنٹیمپٹ کو ایز اے ویپن استعمال نہ کریں. ان کی رائے تھی یہ, میں ان کی رائے کی قدر کرتا ہوں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو گولڈن پرنسپلز ہیں ریسٹرینٹ کے, جو گولڈن پرنسپلز ہیں میگنانیمٹی کے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیسز کا فیصلہ کرتے ہیں ہمیشہ. اور کنٹیمپٹ کے لاز میں ہمیشہ ایکسٹریم کوشن اینڈ کیئر ایکسرسائز کی جاتی ہے. مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ آئین کی کچھ شکوں اور رولز آف پروسیجر کو اگر اکٹھا پڑھا جائے تو ہمارے کچھ حدود و قیود ہیں. ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ جی پھر اگر ہمیں طلب کیا جا سکتا ہے تو پھر انہیں بھی طلب کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رواداری کا ثبوت دینا چاہیے, اینڈ وی شوڈ گو بائی بک. کتاب میں جو لکھا ہے ہمیں اس کے مطابق آگے چلنا چاہیے. لیکن پھر میں ایک بات کہوں گا کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں اس ہاؤس کی توقیر اور اس کرسی کی توقیر کا بھی خیال رکھنا ہے, اور ہمیں حفاظت کرنی. اور اس کے لیے میں اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے بھی کہوں گا, غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں ہم بھی کر رہے ہیں, انسان ہیں. جب آپ کو زخم لگے ہوں تو پھر آپ کسی اور اینک کے ساتھ دوسرے کو دیکھتے ہیں. زخم لگانے والے کے بارے میں آپ کا دل بھرتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے, لیکن میچورٹی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ایک کنجینیل ایٹماسفیئر میں یہ جو ہماری معیشت کی گاڑی ہے اس کو آگے لے کے چلیں. پاکستان کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ انہیں مہنگائی کے افریب سے نکالا جائے, اس جہنم سے باہر نکالا جائے. اس کے لیے مجھے آپ سب کو مل کے کام کرنا ہے. میڈم چیئر پرسن, میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ دس میٹر میں بی ریفرڈ ٹو دی سینٹ سیکریٹریٹ. ہمارے بڑے قابل اور ایبل وہاں پہ آفیسرز موجود ہیں. سارا جو باتیں ہوئی ہیں انہوں نے نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں. They can always prepare a report, put up a note to the Honorable Chairman for future course of action, and then that matter can be placed before this House with utmost respect. شکریہ وزیر قانون. آپ کا ظرف اور ہاؤس کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. سب نے بڑے تحمل سے کوشش کی. کچھ یہاں بھی تجاوزیں ہوئی ہیں فلور پہ. آپ کو میرے بھائی سینیٹر صاحب یہ اگریمنٹ ہے کہ یہ جو رہ گیا ہے ان کو فرائیڈے کو ہم لسٹ دے دیں گے. یہ رہ گیا ہے کہ ہم فرائیڈے کو لسٹ دے دیں گے. آپ کی لسٹ فرائیڈے کو ہے جی. آپ کا نام فرائیڈے کے لیے رکھ دیا ہے. سیکرٹری صاحب سب کے نام پلیز نوٹ کر لیں. سیکرٹری صاحب یہ نام نوٹ کر لیں. یہاں ادھر سے 2